جی بچوں بچو سستی سے، بچوں سستی سے سوال ہے کہ ہم نے پچھلے سیشن میں کیا سیکھا ہے آیت نمبر 8 9 کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ نے 8 9 کور کی تھی یا 10 والی آیت جو کور بھی کی ہے تھی؟ آپ کے نوٹس ہیں نا آپ کے پاس، that's جی not that whatever you have in the notes from the previous session, just give me the points that you remember. اچھا سر آپ نے یہ بتایا تھا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ شیطان ہمیں گمراہ نہ کر سکے، اور تقوی دل کا معاملہ ہے۔ شیطان اگر گمراہ نہ کر سکے کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر قرآن بہت سو کے لیے ہدایت بھی ہے اور بہت سو کے لیے گمراہی بھی ہے، تو وہ کیسے؟ جو ایکچوئل بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتے تو عین ممکن ہے کہ شیطان ہمارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے اور ہمیں اس کا ایگزیکٹ مطلب سمجھ نہ آئے، اوکے اور ہم اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے بتایا تھا کہ تقوی دل کا معاملہ ہے، اور اور انسان کا جو معاملہ ہے وہ دل کے اطمینان کے ساتھ ہے، اور پھر ظاہر ہے اگر کوئی انسان انر سیلف میں اس کو سکینت یا وہ انر سیلف میں سیٹسفیکشن کے ساتھ ہوگا، اس کے دل میں سکون ہوگا، تو اس کا امپیکٹ اس کے ارد گرد کے لوگوں پہ بھی آئے گا۔ اور اچھا، اور گمان سے آپ نے بتایا تھا کہ کچھ گمان گناہ ہیں، اور گمان کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے جھوٹی بات ہے، اور alright جزاک اللہ جی۔ anyone else؟ کوئی اور؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس میں آپ نے بتایا تھا دل کو پاک کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اشہد لا الہ الا اللہ، یہ بہت پاورفل ٹیکنیک ہے پیوریفائی کرنے کے لیے ہارٹ کو۔ پرائے ان فرنٹ آف اللہ، اور نیک لوگوں کی صحبت، قرآن کا ذکر، قرآن پڑھیں زیادہ سے زیادہ، ذکر کریں، forgive people، ایسے معاف کریں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے، اور توبہ۔ اوکے ماشاء اللہ جی۔ اور کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ نے دل کی بیماری کے حوالے سے آپ لوگ بات کر رہے تھے۔ بیماری کی ابتدا جو ہے وہ ہم انسان جو ہے وہ شیطان کو خود اجازت دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اپنی رحمت کو روک دیتے ہیں اگر ہم شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ جو نازل ہونے والی رحمت ہے وہ رک جاتی ہے، یعنی اگر ہمارے دل میں ایمان ہے، روشنی ہے، تو ہمارے آس پاس لوگ بھی وہ راحت محسوس کریں گے۔ شیطان جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ حملے کے لیے تیار ہے۔ انسان نے خود دیکھنا ہے کہ وہ دل کی حفاظت کیسے کرے، اور آپ نے 3 پوائنٹس بتائے تھے دل کی حفاظت کے لیے۔ پہلا ہے تقوی، دوسرا ہے اللہ اور رسول کی محبت و ایمان، محبت بھی اور ایمان بھی۔ تو بات کی ہے کہ آپ نے پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، اس میں لباس، جگہ اور دل کی صفائی۔ اور دل کی صفائی میں یہ ضروری ہے کہ دل میں رب کی محبت ہونی چاہیے۔ اور دل کو کیوں پاک رکھنا ہے، یعنی اس کے شرائط یہ ہیں کہ لوگوں کے حوالے سے آپ نے یعنی کہ جو بغض، کینہ اور یہ چیزوں سے آپ نے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے اور لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ اور مومنوں کی مثال آپ نے اس طرح حدیث سے دی تھی کہ مومن وہ ہیں جو نہایتی رحم کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں اور نرم مزاج ہیں۔ اور ایک آپ نے توبہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ اگر آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں اور جس سے آپ فار ایگزامپل آپ یو ٹرن لیتے ہیں، تو یو ٹرن ایکچوئل میں توبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ماہر ہے توبہ قبول کرنے میں، الغفار ہے۔ تو رونا جو ہے وہ دل کو نرم کرتا ہے اور آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ جی اور کوئی؟ anyone else؟
تو یہ میسج ہے ایک سوال کہ assumption اللہ رب العزت نے فرمایا ان بعض الظن اثم، کچھ گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں، کچھ گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی گمان کے بارے میں فرمایا کہ ان اکذب الحدیث جو ہے نا فإن الظن اکذب الحدیث، فإن الظن اکذب الحدیث، بے شک جو گمان ہے یہ ہمارا جو عربک کی کلاس کے مطابق یہ حدیث پڑھنے والی ہے کہ ان حروف مشبہ بالفعل ہے یا حروف ناصبہ ہے، الظن جو ہے وہ اس کا اسم ہے جس پہ نصب ہے، اور اکذبو جو ہے وہ مضاف بھی ہے، اور مضاف اور الحدیث مضاف الیہ ہوگا، اور یہ مل کر کے خبر بنیں گے انا کی۔ تو بے شک جو گمان ہے یہ سب سے جھوٹی بات ہے، فإن الظن اکذب الحدیث، اکذب الحدیث مضاف مضاف الیہ۔ اچھا جی، اب جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو گمان ہے یہ سب سے جھوٹی بات ہے، کیا مطلب ہے اس کی؟ میں نے مثال یہ دی تھی کہ آپ اسیوم کریں کہ اس نے ایسے کیا ہوگا، آپ اسیوم کریں کہ اس نے یہ کہنا ہوگا، آپ اسیوم کریں کہ اس نے یہ کرنا ہوگا، آپ اسیوم کریں کہ ایسا ہو سکتا تھا، ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی جو ہے نا کسی وجہ کے، ٹھیک ہے، آپ اسیوم کریں چیزوں کے بارے میں، اسپیشلی کسی کے خلاف نیگیٹو جو اسمپشنس ہیں ان کے بارے میں اس کو دن لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں، آپ مثبت کر سوچ سکتے ہیں، آپ کسی چیز کے بارے میں مثبت سوچ سکتے ہیں، مثال کے طور پر جب آئی تھنک اٹ واز روم، مثال میں روم کا واقعہ ہے کہ جب مسلمان وہاں پہ گئے، مسلمانوں کا جو جو قاصد تھا وہ وہاں پہ گیا، تو انہوں نے جا کے اسلام کی دعوت دی، بڑے پھٹے پرانے کپڑوں میں جو اسلام کے قاصد تھے، آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم، وہ گئے، ٹھیک ہے، تو اوقاشا میں خیال میں نام تھا، اوقاشا۔ تو جب وہ وہاں پہ گئے تو جا کے انہوں نے اسلام کے بارے میں کہا کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی طرف، نہیں تو آپ اپنی تیاری کر لیں۔ تو اس بادشاہ نے کیا کہا کہ اس جو ہے نا، اسے لگا کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، غریب لوگ ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں۔ اس نے تحقیر کے طور پر قاصد کو قتل کرنا جرم سمجھا جاتا تھا، تو انہوں نے تحقیر کے طور پر کیا کیا کہ انہوں نے مٹی کا ٹوکرا کہا کہ اس کے سر پہ لوڈ کر دو، کہ یہ ایک شرمندگی کا باعث ہوگا کہ یہ تو مٹی ان کی اوقات ہے۔ وہ صحابی بڑے خوشی سے واپس گئے، کہنے لگے خوش ہو جاؤ، دشمن نے اپنی مٹی خود ہمارے حوالے کر دی، اور واقعی طور پر مسلمان غالب آ گئے۔ But it is going to think positive, that's totally fine. But the problem comes کہ جب ہم assume کریں نیگیٹو کسی کے خلاف، this is what is called done، ٹھیک ہے، اچھا گمان کریں، اچھا گمان، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بات ہے برے گمان کی، تو برے گمان میں کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جان بوجھ کے اس نے تیز مرچ ڈالی ہوگی، پھر آپ کو کیا پتا، اور اس لیے نمک تیز ہے، بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے تیز ہے؟ اگلے بندے پہ بلیم کرنے کے لیے، اگلے بندے کو نیچا دکھانے کے لیے، یا اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، نفرت غصہ نکالنے کے لیے، اگلے پہ الزام لگانا، یہ الزام ہے نا بیسیکلی۔ اگلے بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ جو مرچ تیز ہوئی ہے ہنڈیا کے اندر، میرا تو پلان ہی نہیں تھا، اٹ ہیپن ٹو بی کہ وہ جو ہے نا وہ اسپائسی بن گیا سالن۔ اب اس کو اس بات پہ کوریدا جا رہا ہے، اس کو اس بات پہ اس کو رسوا کیا جا رہا ہے، اور اسے کہا جا رہا ہے کہ بیکاز اٹ واز یور پلان، حالانکہ اس کو تو اس بات کا پلان، اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے ایسے کرنے سے ایسا ہو جائے گا۔ تو دس از واٹ ہیپنس۔ تو یہ ہے assumption، ٹھیک ہے۔ تو کسی کے آنے کے بارے میں، کسی کے جانے کے بارے میں، کسی کے کہنے کے بارے میں اپنی طرف سے نیگیٹو سوچنا جو ہے وہ غلط بات ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گمان ہے سب سے جھوٹی بات ہے، اکذب، سب سے جھوٹی بات ہے۔ اسی لیے فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، ولا تحسسوا، چھپ چھپ کے باتیں نہ کسی کی سنو، ٹھیک ہے۔
تو یہ چیز ہے، ولا تنافسو، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی نہ کرو، ڈو ناٹ کمپیئر یور سیلف ود ادرس، تنافسو، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی بن جاؤ۔ اچھا جی، اب ہے ہمارے پاس آیت نمبر 10 کا آخری حصہ جو ہم نے کور نہیں کیا، وہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے جو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں بات نہیں کی تھی کہ وہاں پہ عذاب عظیم کیوں استعمال ہوا ہے اور یہاں پر عذاب علیم کیوں استعمال ہوا ہے۔ دنیا میں عذاب عظیم کا لفظ اللہ رب العزت نے کیوں نہیں استعمال کیا، یہ آخرت کے ساتھ ہی کیوں خاص ہے۔ اچھا، جہاں تک معاملہ ہے دنیا کا، سب سے بڑی سزا دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بندے نے 100 لوگوں کو قتل کیا تو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ موت۔ آپ جتنا بھی ظلم کریں گے اس بندے پہ، جتنی بھی اس کو سزا دیں گے، مر جائے گا، جیسے ہی مرے گا سزا کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں تو عذاب عظیم ممکن ہی نہیں ہے، دنیا میں عذاب عظیم ممکن ہی نہیں ہے، یہ آخرت میں ہی ممکن ہے۔ اب رہی بات عذاب علیم، اگر ہم اس کا معنی وہ کریں جو ہمارے ہاں رائج ہے، جو کہ دردناک عذاب، دردناک عذاب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عذاب مؤلم، ٹھیک ہے، مؤلم، دردناک، درد دینے والا، ٹھیک ہے، عذاب، لیکن یہ مؤلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے علیم۔ علیم ہے ایک کانسٹنٹ سٹیٹ، جیسے اللہ رب العزت کا نام ہے رحیم، کریم، مجیب، یہ اللہ رب العزت کے اسماء ہے، تو ایک ہی وزن پر ہیں، فعیل کے وزن پر ہیں، فعیل، کریم، فعیل، علیم، فعیل، اسی وزن پر۔ what that makes difference is کہ جو اس وزن پر جو فعل آتا ہے، جو نام آتا ہے، اس کے اندر یعنی کنٹینیو تسلسل پایا جاتا ہے، ایسے کہہ لیں، ٹھیک ہے، تسلسل پایا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ دردناک عذاب کیوں ہوگا؟ پہلی وجہ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ بما كانوا يكذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اچھا، یہ لفظ استعمال ہوا ہے بما عذاب علیم بما كانوا يكذبون کے بجائے اکیلا یکذبون بھی استعمال ہو سکتا تھا، جس کا مطلب وہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن کانوا یکذبون، کانا پھر مضارع سے پہلے جب آتا ہے تو یہ بن جاتا ہے استمرار، یعنی تسلسل کے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وہ کیسے جھوٹ بولا کرتے تھے؟ وہی جو ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی کہ وہ اپنے ایمان کو بار بار آ کے جتاتے، اور یہ اسی بندے کو اس بات کی فکر پیش آتی ہے جس کو اس بات کی فکر ہو کہ میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے، تو اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر وہ بار بار اس طریقے سے اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتے۔ وہ کیا طریقہ ہوتا کہ آمنا، ہم ایمان لائے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، ماضی استمراری، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا بما كانوا يكذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دردناک عذاب کیوں ہوگا؟ اب یہ پھر سوال ہے کہ دردناک، ایک تو وجہ ہمیں پتہ لگی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، دوسری وجہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ دردناک عذاب کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سر توبہ نہیں تھے کرتے؟ اس کے علاوہ یہ منافقوں کی بات ہو رہی اور وہ کافر ہیں، اس کے علاوہ کوئی وجہ؟ اینی باڈی نہیں؟ اچھا جی، عذاب علیم اس لیے، سر مسلسل کبیرہ گناہ کرتے رہے جھوٹ بولنے کا۔ وہ تو ہو گیا نا، جھوٹ بولا کرتے تھے، ہوگی بات، اس کے علاوہ وجہ ہوتا ہے سر ان کے جھوٹ کی وجہ سے دوسروں کو بھی نقصان ہوتا تھا۔ اذیت۔ یو آر گیٹنگ ٹو دا رائٹ وے۔ ہاں جی کون ہے؟ سر فرا، فرا، جی سر۔ یو آر ہیڈنگ ٹو دا رائٹ وے۔ اب علیم ہے نا، دردناک ہے نا، دردناک، تو دردناک یہاں پہ رول سمجھ لیں، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل،
جیسا عمل ویسی سزا. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے دردناک جس کی وجہ سے ان کو دردناک سزا مل رہی ہے. سوال ہے نا, آپ آیت پہ ہی غور کر لیں, ان کے لیے دردناک عذاب. کیوں دردناک عذاب؟ وہاں پہ پیچھے جو ہم نے دیکھا عذاب عظیم, بہت بڑا عذاب ہوگا. کس بنا پر؟ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا. کیا گناہ کیا؟ انکار کیا, صاف انکار کر دیا. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, تو بڑے گناہ کے مطابق بڑی سزا. یہاں پہ معاملہ کیا ہے؟ یہاں پہ دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کسی کو اذیت دی ہوگی. اب سوال ہے کس کو اذیت دی ہوگی؟ مسلمانوں کا مسلمانوں پر ظلم, مسلمانوں کی مسلمانوں کے خلاف سازشیں, اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمان کے دائرے میں آ کر, اسلام کے دائرے میں آ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش. وہ کیسے؟ ایک طرف تو یہ جو ہے نا باتیں ایسی کرتے, تانے دیتے, غلطیاں نکالتے, ٹھیک ہے, یا جو ہے نا جیسے کہ عبداللہ بن ابی منافق نے کہا تھا کہ لا یخرجن العدل من العدل, یہاں سے جو عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے. یہ زبان کے تانے, یہ تو ایک طریقہ کار تھا. اگر ہم اسی آیت کو یہود کے جو سرکردہ تھے ان کے بارے میں استعمال کریں تو یہ کیا کرتے تھے؟ ایک طرف یہ ڈرامہ کرتے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں, ہم بھی ایمان والے ہیں. کیوں؟ ہمارا اللہ پر ایمان ہے, ہمارا بھی آخرت پر ایمان ہے, ہم بھی ایمان والے ہیں. دوسری طرف یہ کیا کرتے؟ یہ اہل مکہ کے ساتھ مل کر کے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے, اسلام کے خلاف یہ کیا نام ہے جاسوسیاں کرتے. تو یہ دونوں طرف سے یہ چیز استعمال ہوتی ہے کہ اگر تم تو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو اور ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے کی پلاننگ کرتے ہو اور پہنچا بھی رہے ہو, اور تم نے پہنچائی بھی ہے تکلیف, لہذا سزا ہے اس کے بدلے میں الجزاء من جنس العمل, سزا کے بدلے تکلیف کے بدلے تکلیف. That was the rule. تو یہ تھی ایک وجہ جو ان کو تکلیف دے سزا کے پیچھے, کہ ان کو تکلیف دے عذاب ملے گا. اب ہم واپس آتے ہیں اگلی آیت پر, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے, وَإِذَا اور جب, قیلا کہا جاتا ہے, لَهُمْ ان سے, لا تفسدوا فساد نہ کرو. پہلا سوال, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے, یہ کون سا سینٹنس ہے؟ پڑھے لکھے حضرات جواب دیں, یہ کون سا سینٹنس ہے گرامر کی روح سے؟ And when it is said to them, and when it is said to them, اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے. جملہ فعلیہ, وہ تو ہے جملہ فعلیہ. فعل مضارع, مجہول تو نہیں؟ مجہول, پیسو. یس, when it is said to them, جب ان سے کہا جاتا ہے. when it is said to them, یہاں پہ فائل نہیں ہے, فائل نہیں ہے, یہ پیسو ٹینس ہے. ماشاءاللہ, that's smart, it is. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ سوال ہے کہ یہ فائل کہاں پہ ہے, فائل کون ہے؟ گیس کریں. جب ایمان والے ان سے کہتے ہیں یہاں پہ تو آنا یا چاہیے. رسول وَإِذَا وَإِذْ قَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا, ہو سکتا تھا جب ایمان والوں نے ان سے کہا جنہوں نے کفر کیا, لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد نہ کرو. یہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن ایمان والے نہیں ہیں یہاں پہ, یہاں پہ رسول بھی نہیں ہے. وقال الرسول بھی ہو سکتا تھا, اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت خود بھی کہہ سکتے جب میں نے انہیں کہا, وَإِذْ قُلْتُ لَكُمْ, جب میں نے تم سے کہا, یہ بھی نہیں کہا. یہ چیزیں, اب یہ آیت یہ اتنی پاورفل ہے, اتنی پاورفل ہے. اٹ از برنگنگ ایوری باڈی دیٹ یو مینشن, نو باڈی از رانگ. ٹھیک ہے, منافقین نہیں ہے اس میں. اللہ رب العزت ٹاپ پہ ہیں, ٹھیک ہے, اللہ رب العزت ٹاپ پہ ہیں. قرآن کے ذریعے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے نمبر پہ اللہ رب العزت آ گئے, کیونکہ ایک کام حکم یہ کہنے والا ایک نہیں ہے نا. That voice is not from one side, it's heading from everywhere, it's hitting from every side. اللہ رب العزت ہیں,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सहाबा हैं, उनका अपना ज़मीर भी है। That's why. मिसाल के तौर पर सही सहाबा कैसे हैं? अब एक बंदा मुखलिस है और एक बंदा हिपोक्रेट है या मुखलिस नहीं है, इन दोनों की जिंदगी के गुफ्तगू में, रहन सहन में और मामलात में जमीन व आसमान का फर्क होगा। जो मुखलिस है वो किसी बात के बारे में कभी भी नहीं जतलाएगा, कभी भी नहीं जतलाएगा। जो मुखलिस नहीं है वो बात बात को जतलाएगा, बात बात को जतलाएगा। अच्छा, अब ये जो लोग हैं जो मदीना के सहाबा हैं, इनको नजर आता है ये फर्क नजर आता है। तो ये बुला करके ऐसे शख्स को जो ऐसी हरकतें करता, जिसे बोलते ना एफिशिएंसी दिखाए, ओवर एक्टिंग करे, ठीक है, या ड्रामा ड्रामा करे, ठीक है, होते हैं ना लोग, नजर आ रहा होता है, तो ये उनको बुला के कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं ये गलत बात है। उनको ये बात समझ भी आ जाए, अब अंदर से भी जमीन आवाज आती है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान के साथ मुखातब भी होते हैं, हर बंदे के साथ मुखातब होते हैं, ठीक है, जिसे इल्हाम कहा जाता है, ठीक है। अब अब जिस बंदे को समझ आ जाए तो उसके लिए तो कोई भी सबक जो है ना, नसीहत जो है वो काफी होती है। अब चूंकि इन्होंने वो इनर वॉइस को भी ब्लॉक किया होता है और आउटर एडवाइस को भी ब्लॉक किया होता है शैतान के इन्फ्लुएंस में, तो होता क्या है, वइज़ा क़ील लहुम, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वइज़ा क़ील लहुम किसी खास बंदे को टारगेट नहीं किया। फिर ये भी सवाल होगा कौन किसको कह रहा है अगर नाम आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे दोनों को क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस, ठीक है, वो रखा है, मख्फी रखा है, दोनों को, कहने वाले को भी और जिससे कहा जा रहा है उसे भी। क्यों? याद है इससे पहले हमारी क्या बात हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे इन मुनाफिकीन को क्यों मख्फी रखा है? किसी को याद है? क्वेश्चन रिपीट कर दें क्वेश्चन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में या इन आयात में मुखातब लोगों को क्यों मख्फी रखा है? क्यों नहीं टारगेट हाईलाइट किया कि ये किन लोगों से बात हो रही? क्योंकि मुनाफिकत जो है ना वो दिल में होती है, ओनली अल्लाह नोज कि दिल का हाल अल्लाह ताला ही सिर्फ जानते हैं, और हम किसी पर मुनाफिक होने का टैग नहीं लगा सकते। माशाल्लाह, that's smart. Yes, this is what we needed. जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, पहले नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वइज़ा क़ील लहुम के जरिए 5 चीजों को टारगेट कर लिया कि वइज़ा क़ील लहुम में कौन 5 चीजें मुमकिन हो सकती हैं? अल्लाह, कुरान, रसूल, सहाबा और उनका ज़मीर। और ये 5 चीजें अब रिपीट होंगी, जहां पर भी वइज़ा क़ील लहुम देखेंगे इनमें यही 5 चीजें होंगी, इनमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी एक को जो है ना कलाम का मुखातब इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये आवाज एक नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट हमने समझा, वइज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है, उनसे उनसे वइज़ा क़ील अल मुनाफिकीन नहीं कहा, और जब मुनाफिकों से कहा जाता है, या वइज़ा सॉरी मुनाफिकून, वइज़ा क़ील अल मुनाफिकूना, तो ये जो है ना, जो यहाँ पे फेल जो मजहूल होता है पैसिव टेंस में, उसका मफूल जो होता है वो फाइल का किरदार अदा करता है, तो उस पर आराब जो होता है बसीरत, अरसला, ये जो है ना फेल मजहूल में जो मफूल होता है वो फाइल का किरदार अदा करता है और उसको आराब भी फाइल वाला ही मिलता है। अच्छा जी, ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद ना करो, ला तुफसिदू फिल अर्द। अब फसाद क्या चीज है, अब इस चीज को हमने समझना है। अल्लाह अकबर। फसाद वो चीज है जो जाहिर हो जाए, जो चीज जाहिर हो जाए। एक्सक्यूज एक्सक्यूज में जरा सा मुझे कंफर्म करें, ये जो मफूल जो है तो ये मरफू हो जाएगा यहाँ पे, मरफू हो आप जाएगा, बोल रहे हैं हाँ, मरफू हो मफूल जो है जाएगा, ना, फेल मजहूल का जो मफूल होता है वो, मजहूल का। हाँ, फेल मजहूल हाँ का जो तो मफूल होता है वो फाइल का किरदार अदा करता है। फाइल का यहाँ पे क्या लाहुम आता? ओके, ये फाइल जी बन जाएंगे ना जब उनसे कहा जाता है। जी जी हाँ, जी मिसाल जी जी दुरिबा ज़ैदुन होगा, जैद को मारा गया, दुरिबा
ضعیف جی نہیں ہوگا کیونکہ مارنے وہ والا بس تو ہے ہی نہیں، مارنے والا تو صحیح ذکر ہے ہی نہیں، تو یہاں پہ فاعل پھر جو ہے نا فعل مجہول کا مفعول بن جائے گا. صحیح صحیح ہاں جزاک اللہ. اچھا اب ہے ہمارے پاس فساد وہ چیز ہوتی ہے جو ظاہر ہو جائے، یعنی مثال کے طور پر ابھی ہم اسرائیل کا فساد دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کے پیچھے تمام شیطانوں کا فساد وہ بھی نظر آنا شروع ہو گیا. اچھا پھر ڈرامہ دیکھیں، اس آیت کو لے لیں، اس آیت کو جو میں نے پڑھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. یہ آیت ایگزیکٹلی فٹ آتی ہے ہر اس بندے پر جو کہتا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ آیت ایک بہترین سلیپ ہے. کیوں؟ ان کی جو انٹینشن ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کر دی. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر، فساد جو ظاہر ہو جائے، اسی لیے ظاہر الفساد، فساد واضح ہو گیا ہے، پھیل گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے خشکی و تری میں، اس وجہ سے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. اب سوال یہ ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ ان کو چکھائے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ ان کو چکھائے بعض یعنی کچھ حصہ جو انہوں نے کیا ہے. اب یہ جو آیت ہے نا بڑی پاورفل ہے، بڑی پاورفل. وہ کیسے، اس کو سمجھیے گا. ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا، سید الاستغفار، سید الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك. کوئی بتائے گا آگے کیا ہے؟ اعوذ بك من شر من من شر شر من شر ما صنعت. صنعت. ما صنعت. اب یہ جو جملہ ہے یہ جواب ہے اس آیت کا. یاد رکھ لینا، ہم نے یہ اصول سمجھا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو کوئی مصیبت نہیں آتی. یعنی ایسے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان کو بلا وجہ دکھوں میں ڈالا ہو، نہیں. وہ تو ہم نے اس لاجک کو بھی سمجھ لیا تھا کہ آبادی و بربادی کے پیچھے ایک پورا میکینزم ہے جو اللہ رب العزت نے ڈیزائن کیا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ بربادی کا میکینزم بھی اللہ کا بنا ہوا ہے اور آبادی کا میکینزم بھی اللہ کا بنا ہوا ہے. تو کریڈٹ بوتھ گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. اب اس بات کو ہم رکھ دیتے ہیں سائڈ پہ. اب یہ بربادی کا جو میکینزم ہے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ میرے اپنے فیصلوں کے نتیجے میں ایسا ہوگا. مثال کے طور پر میری بھاگنے کی سپیڈ ہے، کسی شخص کی بھی بھاگنے کی ایک سپیڈ ہوتی ہے. جیسے ہی آپ تیز بھاگنے کی کوشش کریں گے اس سے زیادہ منہ کے بل گریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی لمٹ سے زیادہ ہے. آپ کی ہی ہتھوڑی ہے اور آپ ہی کا ہاتھ ہے اور آپ نے دیوار پہ کیل لگانا ہے. آپ ہی کی ہتھوڑی آپ ہی کے ہاتھ پہ لگے گی. کیوں؟ اچھا ایسے ہی میرے پاس اختیار تو ہے کٹ لگا لینے کا، بٹ آئی کین ناٹ ہیل اٹ رائٹ اوے. اب یہیں پہ میری بے بسی نظر آتی ہے، یہیں پہ میری کمزوری نظر آتی ہے. آئی کین ایٹ بٹ آئی کین ناٹ ڈائجسٹ. آئی کین انہیل بٹ آئی کین ناٹ میک اٹ ورک. ٹھیک ہے، ایکسیل. اللہ رب العزت نے سسٹم بنایا ہے. ایسے ہی پورا جو میرے اندر کا سسٹم میرے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو باہر کی دنیا کے بہت سارے معاملات میں تو ویسے ہی کہانی ختم ہو جاتی ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دعا ہے نا جو میں نے بتائی ہے، اعوذ بک من شر ما صنعت، میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس شر سے. اعوذ بک من شر ما صنعت، سوری، میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس نتیجے کے شر سے، ہر اس عمل کے شر سے جو میں نے کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم روزانہ کی جو زندگی گزارتے ہیں، ہماری گفتگو، ہمارا رہنا، ہمارا سہنا، ہمارے چھوٹے گناہ، ہمارے بڑے گناہ، ہمارے معاملات کسی نہ کسی حد تک مجھے کسی نہ کسی طریقے سے ڈیمیج کر رہے ہیں. جیسے میں نے بولا تھا کہ اگر آپ بیٹھ کے سوچیں جتنے بھی غلط فیصلے ماضی کے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں خود ہوں. اور ان کے نتائج کا ذمہ دار پھر کون ہوا؟ میں خود.
لیکن یہ نتائج فکس کیے کس نے کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. فکس کس نے کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. نتائج ذمہ دار کون ہو گیا؟ میں، کیونکہ میں نے فیصلہ کیا تھا. تو اس لیے ہمیں کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے، سید الاستغفار جو ہے نا، اسپیشلی یہ پارٹ، اعوذ بک من شر ما صنعت، میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس عمل کے شر سے جو میں نے کیا ہے. یہی آیت یہاں بھی یہ بتا رہی کیا کہ زمین میں فساد پھیل گیا، خشکی و تری میں فساد پھیل گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. اب اللہ رب العزت اس فساد کا جو انسان نے زمین میں پھیلایا ہے، ضرور دنیا میں کچھ نہ کچھ چکھائیں گے اس کو، کچھ نہ کچھ تو ہمیں ٹیسٹ کرنا پڑے گا. تو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، وہ کیا؟ بیماریاں ایسی ہیں، ہاتھ سے ڈپریشن، دماغی امراض، پھر ایک لمبی لسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. دوسرا جو فساد کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ فساد کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ سزا الجدب فی البر والقحط فی البحر، کہ خشکی جو ہے یعنی جو زمین ہے وہ اپنی پیداوار، اس میں سے برکت یا پیداوار کم کر دیتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے یا پیداوار کم ہو جاتی ہے. اور جو سمندر ہے یا جو پانی ہے، جہاں پر بھی پانی موجود ہے، اس کے اندر بے برکتی ایسے ہوتی ہے، یا تو خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یا وہ فوائد حاصل نہیں کر سکتے انسان جو اس سے حاصل ہونے چاہیے. اب اس سے پھر ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے، فساد پھیلا کیوں تھا؟ یاد ہے فساد کیوں پھیلا ہے؟ او یس، آئی ریمبر دا کوسچن. کس کس کو یاد ہے میں نے جو آپ لوگوں کو سوال دیا تھا کہ آیت نمبر 10 کا آیت نمبر 11 کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کون بتائے گا؟ قرآن پاک کھلا ہے آپ کے سامنے؟ جی قرآن پاک کھول لیں. میں کوشش کر رہا ہوں میری ایپ کھل جائے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں. سر یہ دونوں آیتوں میں مطلب ان کا کفر ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ ان کا انکار ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ وہ دونوں مطلب دونوں آیتوں میں یہ ان کا انکار ایک ریفلیکٹ ہو رہا ہے شاید. اور کوئی چیز؟ فساد کی، چلو میں ہنٹ چاہیے، ہاتھ کھڑا کریں کس کو ہنٹ چاہیے؟ نقل مارنی کی. السلام علیکم سر. وعلیکم ان السلام. کے دل میں بیماری ہے. اب اس کا آیت کا کیا تعلق ہے؟ بولیے. سر وہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور پھر زمین میں فساد کرتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں کرتے. کون ہے پھر کون ہے کون ہے کون ہے یہ کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے؟ آمنہ سر. اوکے، اب آپ نے پوائنٹ سمجھنا ہے. جزاکم اللہ خیر. پوائنٹ کیا سمجھنا ہے؟ لیٹس لک ایٹ قرآن. Everybody can see the screen? Yes or no? سر آ نہیں Yes. نظر. اچھا جی، یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے فی قلوبہم مرض. فی قلوبہم لا حول ولا قوة الا باللہ. مرض. فی قلوبہم مرض، رائٹ، یہ رہا. اب جب یہ بیماری آئی، نتیجہ کیا آیا؟ فساد فی الارض. نہیں، پوائنٹ سمجھیے گا. اب میں نے مطلب آپ کو اس لیے جو سائڈ دل میں تھا وہ ان کے ایکشنز میں نظر آ گیا نا. Is that what you're trying to say? ہاں. میرے دوبارہ سمجھیے گا. یہ بیماری تھی، یہ بیماری تھی، ٹھیک ہے، یہ بیماری فی قلوبہم مرض، قلوبہم مرض، رائٹ. فساد کیا بن گیا، بننا شروع ہو گیا. اب میں نے لا ختم کیا جان بوجھ کے. تفسدوا فی الارض، تم نے زمین میں فساد شروع کر دیا، تم زمین میں فساد کرتے ہو. وجہ کیا ہے؟ مرض. I'm giving you a very powerful technique to look at Quran. ربط
اچھا اب جیسے جیسے فسادہم اللہ مارادہ ہوا، ٹھیک ہے، ویسے ویسے فساد پھیلنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ویسے ویسے فساد پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا اب ہم نے دیکھنا ہے وہ کیوں، اب دل کی، سر ہاں جی، یعنی کہ دل میں بیماری تھی تو انہوں نے فساد پھیلایا اور پھر بیماری مزید بڑھ گئی۔ نہیں، آپ اس کو دوبارہ اس ترتیب سے کہیں، دل میں بیماری تھی جو بیماری سبب بنی فساد کی۔ اب بیماری پہ سزا تو ملے گی نا، لیکن اب وہ بیماری کیا کر رہی ہے، بیماری پہ سزا تو ملے گی لیکن آگے بیماری کیا کر رہی ہے دنیا میں، وہ تو آخرت میں سزا ہے نا، دنیا میں کیا کر رہی ہے، دنیا میں فساد کھڑا کر رہی ہے۔ دل میں بیماری تھی، بیماری مزید بڑھی اور پھر وہ جو مزید بیماری بڑھ گئی اس نے فساد دنیا میں برپا کر دیا۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ایسے ہی یعنی سر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بیماری تھی تو ایک شخص کو، لیکن اس کی وجہ سے اس کا افیکٹ جو ہوا وہ سب پر ہوا اور فساد کی صورت میں وہ افیکٹ جو ہے سامنے آیا۔ کہہ سکتے ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں، ابھی میں بتا رہا ہوں، میں اسی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اب زیادہ چیزوں کو ابھی تک جو میں نے پوائنٹ بتایا نا کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اب بیماری کیا سبب بنتی ہے زمین میں فساد کا، ٹھیک ہے، کیپ اٹ انٹل ہیئر، جب تک ہم آگے بات کو سمجھتے ہیں وہ کیا۔ اب دل کس چیز کی جگہ ہے، روحانیت کی بھی، جذبات اپنی جگہ پہ، وہ تو ہمیں بہت یاد ہے نا کہ دل کے اندر جذبات ہوتے ہیں۔ اب دل ایک اور جگہ کی، ایک اور چیز کی بھی جگہ ہے دل، کس چیز کی یاد ہے، جو ابھی ایک سسٹر نے حدیث کا حوالہ دیا تھا میرے خیال میں عائشہ نے، سر ایموشنز، وہ تو میں نے بتا دیا نا، جذبات کو نکال دینا، وہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ کسی اور چیز کی بھی جگہ ہے۔ نرمی کی، کیسے؟ رحم کی اور نرمی۔ جذبات ہے نا، جذبات کے علاوہ بات کریں۔ سر فیصلے انسان دل سے لیتا ہے۔ تقوی کی، ایمان کی جگہ ہے۔ اچھا جی، ایمان اور جذبات، ایمان اور روحانیت کی جگہ بھی دل ہے، اسی لیے فرمایا تھا نا تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پر ہے، تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر انسان، ہم نے یہ سمجھا کہ زمین میں فساد پھیلتا ہے، فساد کی وجہ ہمیں سمجھ آئی کہ دل بیمار ہیں، اور دل کے اندر بیماری کی وجہ ہم نے کیا سمجھی تھی، لیٹس گو اٹ بیک، کیا بیماری سمجھی تھی ہم نے دل کی، بیماری کی وجہ کیا تھی؟ سر علم کا نہ ہونا، شکوک و شبہات۔ شکوک و شبہات، یہ رہی لا ریب فیہ۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، دیکھیے یہ کتاب کتاب جو ہے شکوک و شبہات دور کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ اس کتاب کو نہیں پڑھتا وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوگا۔ شکوک و شبہات سبب کیا بنے گی بیماری کا، یہ جو لا ریب جو ہے یہ سبب بنے گا، ریب جو سبب بنے گا مرض کا، اور مرض سبب بنے گا فساد۔ یہ ترجمہ کون کر سکتا ہے، لفظی ترجمہ، جن کو نہیں لمی پک نیم، عائشہ آپ کر سکتی ہیں لفظی ترجمہ، تفسیدو فی الارض لفظی ترجمہ؟ سر سر کون سے؟ فساد کرو ارضی زمین میں، ہاں، نا فساد کرو فی الارض زمین میں، ماشاءاللہ زمین میں۔ میرے دو عائشہ ہیں، تو جزاکم اللہ خیر، ادھر وے آپ دونوں کو ثواب مل جائے گا، کیونکہ میرے لیے تو جس عائشہ نے بھی ترجمہ کر دیا ہے اسی نف، اللہ تعالیٰ برکت دے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ریب سبب بن رہا تھا بیماری کا، اور بیماری سبب بنتی ہے فساد کی، کہاں پہ، دنیا میں۔ بات تو ہو رہی ہے روحانیت کی، زمین میں فساد کا کیا تعلق، اگلا سوال، ریب کہاں پہ ہوتا ہے، شک کہاں پہ ہوتا ہے، دل میں، دلوں میں۔ دلوں میں، دل میں۔ دلوں کی بیماری کا زمین کے ساتھ فساد کا کیا تعلق ہے؟ تو دیکھو سر طلبا جب کتنے ہوشیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ دل جب میں دل میں فساد بیماری ہو، سوچ میں بھی جی آئے گا بولیے۔ پھر عمل میں بھی آ جائے گا۔ اوکے، وحاد کچھ کہنا چاہتا ہے، یو آر آن میوٹ۔
سر میں تو بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی براڈ ٹرم یوز کیا، مطلب الارتھ یعنی دا ارتھ، پورا پلانٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ہاں مطلب جی، ایک سیکٹر کی نہیں، مکہ کی نہیں، سعودیہ کی نہیں، پورے پلانٹ. ایگزیکٹلی. امیجن دیٹس اسمارٹ. اوکے سو وائی؟ سوچیں، یہاں پہ سر یہ کیونکہ سوچنا بھی عبادت ہے. سوچیں. سر کیونکہ جب بندے کے دل اور جو مطلب مائنڈ مطلب نیگیٹیوٹی سے انفلوئنس ہو جاتا ہے، تو پھر جب ایک گروپ آف پیپل وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ہر سائیکالوجی فالو ہوتی ہے، اور وہ ایک جو سوچ ہوتی ہے وہ سب میں چلنے شروع ہو جاتی ہے، وہ فساد کی، سر میں مطلب بتاؤں، پوری زمین پہ فساد ہو جاتا ہے. سر جیسے یہود قوم ہے نا، اسرائیل کا نظریہ کوئی ایک شخص دینے والا تھا، اور پھر وہ فساد بڑھتے بڑھتے اس ٹائم پوری دنیا میں اسرائیل نے زائنزم کو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، ایک بہت بڑا فرق دیکھ رہے ہیں زائنزم میں اور جیوز میں. کیونکہ جو نیو یارک میں ہمیں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، یا امریکہ کے مختلف شہروں میں جیوز کا اسرائیل کے خلاف ہونا، زائنزم کے خلاف کھڑا ہونا، تو ہمیں پھر یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا. ہمیں فرق کرنا پڑے گا، ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا جیوز کو اور زائنزم کو. تو وہ جو بنیاد رکھی ہے زائنزم کی ہے، ٹھیک ہے. تو جیوز جو ہیں ان میں کچھ خواتین جیوز کی جو مسلمان ہو رہی ہیں، ان کا بڑے میں دیکھ کے حیران ہوا ماشاءاللہ. وہ ابھی ریسنٹلی مسلمان ہوئی ہیں، ان کی شہادہ کی ابھی میرے پاس ریکارڈنگ پہنچی ہے. وہ شاک، اور وہ کہہ رہے میں تو بورن جیوز، مجھے نہیں پتا تھا اس حقیقت کا جو مجھے آج دیکھنے کو ملی. مسلمان ہوئی ہیں، اور ابھی تو سر میرا ایک بھی لگ رہا ہے. ہاں سر زائنسٹ اور ہیں، جیوز جوش اور ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. زائنسٹ کا کسی ریلیجن سے تعلق نہیں ہے. نہیں 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 پر نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہاں پہ. میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا. آئی ایم لیونگ دس کوشچن آن یو. کلاس میں اس لاٹ آف ٹائم، تو آپ اس پہ ہوم ورک کریں، آپ فرق دیکھیں گے آپ کو زائنزم میں. یہ جیوز کے اندر ہی ایک پارٹی ہے جو جیوز کے نام پہ، ہاں جیوز کے نام پہ جو کچھ کر رہے ہیں. اچھا تو ہم اچھا سر، ہاں جی. سر اس مطلب کہ میں اس کے اندر نہیں جا رہی، میں صرف ایک کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ان میں فرق ہے تو پھر وہ سارے جوش اسرائیل کو کیوں پیسے دیتے ہیں؟ سارے نہیں دیتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، عائشہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لگتا ہے. آئی تھنک یو انمیوٹڈ اینڈ دین میوٹ یور سیلف. یو ہیو سم تھنگ ٹو سے؟ عائشہ نہیں جی. نہیں سر، وہ اسی حوالے سے، یہ جو زائنسٹ کے حوالے سے، کہ وہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ دے آر سیٹنسٹ اینڈ ایلومناتی ایجنڈا. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو وی نیڈ یاسر قادی ہیں، ان کا ایک بیان سننے والا ہے اسی موضوع پہ. 2 سال پرانی تقریر ہے اسی موضوع پہ. خیر، اب ہے ہمارے پاس میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، سنیے گا. میں نے بتایا تھا فساد کی سزا کیا ہے. اب میں بتاتا ہوں اللہ رب العزت نے اس چیز کو کیسے کور کیا ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اگر انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم کیا ہوتا، اور جو بھی ہم نے نازل کیا ہے، یا جو بھی نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو ضرور وہ کھاتے اپنے اوپر سے، یعنی آسمان. بات وہیں پہ آ گئی نا. آسمان جو ہے ان پہ رحمت بن جاتا. وَمِن تحت أَرْجُلِهِمْ، تو نیچے سے زمین جو ہے ان کے قدموں کے نیچے سے، وہاں سے وہ کھاتے. منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک درمیانی قوم ہے، انہی میں سے اہل کتاب میں سے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے بہت سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو بہت برے اعمال کرتے ہیں. تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ زمین میں جو قحط سالی کے ساتھ ساتھ آسمان بارش کی جو ہے وہ بندش کہہ لیں، یا بارش کا طوفان بننا یا سیلاب بننا، یہ ساری چیزیں رک سکتی ہیں. کب؟ جب ہم تورات پہ عمل کریں. یعنی پہلی قوم میں سے یہ کہا گیا اگر وہ تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، یا جو بھی چیز ان کی طرف نازل کی گئی. تو اب یہ حکم باقی ہے. کیسے باقی ہے؟ اب یہ قرآن کے لیے ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری روحانیت ہے، ہماری جو روحانی زندگی ہے، اس کا انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی دونوں طریقے سے ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ کنیکشن ہے.
اگر انٹرنل کرپشن آتی ہے تو ایکسٹرنل کرپشن آٹومیٹکلی آ جائے گی. یاد ہے ہماری بات ہو رہی تھی کہ دل کی اندر سے ہماری جو خیانت ہے، یعنی ہاؤ کین آئی فائنڈ مائی سیلف کہ میں اندر سے خائن ہوں یا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، دل خیانت ہے یا نہیں، سوری دل خائن ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، انٹرنل کرپشن کے بارے میں ہم نے کچھ بات کی تھی. کسی کو یاد ہے اس موضوع پہ کیا بات ہوئی تھی انٹرنل کرپشن کے بارے میں؟ اس مثال سے ہم اس بات کو سمجھیں. اور میں نے سب سے سوال کیا تھا، لوگوں نے تو بڑے بڑے مشورے دیے تھے وہ والر دیکھ کر کے. اور یاد ہے مثال کے نہیں؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ. وہ جو آپ نے وہ میں کل ہی ریکارڈنگ سن رہی تھی، وہ خائنۃ العیون والی کلاس میں آپ نے جو بتائی تھی مثال. ایگزیکٹلی، کہ آپ کو ایک والر ہاں، کہ وہ والٹ والی مثال کے جو والٹ گرا ہوا ملا ہے تو میں کیا کروں گا اور کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے، so what will I do at that time؟ وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا. ایگزیکٹلی. اب اسی مثال کو سامنے، میں ریکارڈنگ سن رہی تھی اس کی تو مجھے ابھی ذہن میں. جزاکم اللہ. ہاں وہی ایگزیکٹلی وہی ایگزامپل. اسی مثال کو سامنے رکھ لیں. میں مثال ریپیٹ کر دیتا ہوں. والٹ ہے پڑا ہوا پارکنگ لاٹ کے اندر یا سڑک کے اوپر، اور اس میں سے پیسے باہر ہیں. آپ انتہائی بے بس ہیں، غریب ہیں، مجبور ہیں، مقروض ہیں، سب کچھ ہے. آپ کو وہ والٹ نظر آیا. وٹ ول بی دا فرسٹ پلاننگ آئیڈیا دیٹ ول پاپ اپ ان یور ہیڈ؟ آپ کیا کریں گے؟ ایک شخص کوئی جواب دے. اگر آپ نے یہ سیشن سنا وہ تو پھر خاموش ہے، جس نے نہیں سنا وہ جواب دے. کیا کریں گے آپ؟ واٹ ول بی دا فرسٹ آئیڈیا؟ آپ غریب ہیں، آپ مقروض ہیں، آپ کو وہ والٹ نظر آیا جس کے اندر پیسے نظر آ رہے ہیں. بولوں؟ آپ نے سنا پریویس لیکچر کہ نہیں اس موضوع پہ؟ پتہ نہیں، بھول گئی. جی آپ جواب دیں، آپ کیا کریں گے؟ اگر مجھے ملے گا کوئی والٹ اور بہت مجبور لاچار ہیں بہت زیادہ، تو سب سے پہلے ہمارا دل چاہے گا کہ اسے اٹھا کے ہم اپنے جیب میں رکھ لیں اور اپنا کام کریں، کیونکہ شیطان تو یہی کرے گا. یہیں پہ رک جائیں. اب میں کسی کو جج نہیں کر رہا ہوں. I need that answer. کیوں؟ اگر تو میرے ذہن میں یہ پہلی بات آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، پہلی چیز. دوسری کہ میں مجبور ہوں. تیسرا کوئی نہیں دیکھ رہا. تو یہ مسئلہ ایمان یہی تو گڑبڑ ہے. دل میں آئے گا کہ اللہ کا ہے. دیکھ رہا ہے. جی اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم وہ نہیں اٹھائیں گے. یا تو اٹھائیں گے نہیں، پہلے تو ڈھونڈیں گے کہ اس کا اونر کون ہے. چاروں طرف دیکھیں گے، اعلان کریں گے لوگوں میں، سب میں دیکھ لیں گے. جب دیکھیں گے کہیں نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، تو ڈھونڈیں گے کوئی اس ایریے کا ہے ایسا بڑا مسجد یا کوئی ایسی جگہ جہاں دے دیا جائے اس کے کہ لیے وہ اب مطلب اس کو. ہاں اس کے لیے اب رول یہ ہے کہ یو کینٹ یوز دیٹ منی ڈز ناٹ میٹر ہاؤ لانگ اٹ ٹیکس دا اونر ٹو کم. جی ہاں، لیکن شیطان ہمیں اندر سے یہی کہے گا کہ تم یہ کر لو، لیکن ہمیں اپنے نفس کے خلاف کرنا ہوگا کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جی اب اس پوائنٹ کو میں کیوں مینشن کر رہا ہوں، اس مثال کے دینے کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ انٹرنل کرپشن دیکھیے. اب یہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پہلا اصول. اب یہ نہ دیکھنے والا آئیڈیا کس بندے کا ہے؟ مسلمان تو ہو نہیں سکتا. مسلمان تو یہ نہیں سوچے گا، مسلمان کو پتا میرا رب دیکھ رہے ہیں. اب یہ انٹرنل کرپشن کا ٹیسٹ ہے اور اس کا نقصان دیکھیے گا. اب یہ والر نظر آیا شخص، رابرٹ کو کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ لیں یا بائیڈن کو کہہ لیں. وہ والر نظر آیا. بھلے جو بھی ہے، جتنا بھی امیر ہے، غلیظ سوچ ہے، لالچی ہے، فوری طور پہ اٹھا لیا جی، اٹھا کے جیب میں ڈالیا. اب وہ بندہ جس کا یہ والٹ گم ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ ساری اس کی یہی کمائی ہو اور وہ کسی خاص مجبوری یا ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہو اور اس کا والٹ گم ہو گیا. ہو سکتا ہے وہ اپنے بچے کے علاج کے لیے گیا ہو سکتا ہے اس نے گھر خریدنا ہو،
ہو سکتا ہے یہی اس کی جمع پونجی ہو کسی بھی بڑے مقصد کے لیے جس کے لیے وہ پیسے جمع کر رہا تھا. اب اس نے تو یہ سوچا ہے مسٹر بائیڈن نے یا ٹرمپ نے کہ یہ تو پیسے مجھے مفت میں ملیں، میرے آپ کی مدد ہے، ٹھیک ہے، مجھ پہ احسان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے، گاڈ گیو می، ٹھیک ہے، نو باڈی سا می. سو اب یہ کرپشن کیا کرے گی؟ پہلے نمبر پر اس بندے کا نقصان کیا ہوگا؟ اس بندے کو کتنے گناہ پہ مجبور کرے گی؟ اب شیطان اس کو کس قدر، اب اس عمل نے شیطان کو کس قدر پاورفل کر دیا ہے. اگر اس غریب شخص کا ایمان مضبوط نہ ہو اس کے خلاف، اب شیطان اس کو کس حد تک یوز کر سکتا ہے معاشرے میں نقصان پہنچانے کے لیے، ہمیں نہیں اندازہ. کرپشن کس نے کی ہے؟ افیکٹ کس پہ ہو رہا ہے؟ کار کون رہا ہے؟ ایسے ہی فحاشی بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہے، ساری بیماریاں اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں کہ ایک بندہ غلطی کرتا ہے اور اس کا نتیجہ بہت سے ادر لوگوں کو جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑتا ہے، پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں. اب وہ جو غریب انسان ہے وہ ہو سکتا ہے چوری کرے، ہو سکتا ہے ڈکیتی کرے، ہو سکتا ہے خودکشی کر لے، ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو مار دے، ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی کر دے. یہ تھا نقصان جب ایک بندے کی عقل نہیں کام کی اس صحیح وقت پر، اور اندرونی کرپشن جو تھی. اب مثال سمجھ آ گئی؟ از اٹ کلیئر ٹو ایوری باڈی؟ فی قلوبہم مرض. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب وہ فساد کیسے سبب بنی؟ اب امیجن کریں میں ڈاکٹر ہوں مثال کے طور پر، اور میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، آئی ڈیڈ دا سیم تھنگ، بٹ ناؤ میں اگلے بندے کو چاپ کر رہا ہوں، اس مریض کو چاپ کر رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی کھال اتار رہا ہوں. کیسے؟ وداؤٹ کیئرنگ کہ اس بندے کا انکم، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، آئی کین سی دیئر کنڈیشن، لیکن آئی ڈونٹ کیئر. 5,000 روپے فیس ہے یا 10,000 روپے فیس ہے، 20,000 روپے فیس ہے، آپریشن خام خواہ میں بتا رہا ہوں، خام خواہ میں اس کو میں نے کاٹ کے رکھ دیا اس معصوم بچی کو. اب اس بچی کی ہو سکتا ہے موت ہو جائے. پاکستان میں ہنڈریڈز آف کیسز آر لائک دیٹ. اب اس بچی کی موت کی وجہ سے اس گھر کے اندر ایمان کا لیول کس حد تک گرے گا کہ یہ مسلمان ہونے کا نتیجہ ہے، یہ مسلمان ہونے کا فائدہ ہے. کیا لوگ قبر پٹی پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف یہ باتیں نہیں کرتے؟ کیا ہم یہ نہیں سنتے کہ یہ مسلمان تھا ڈاکٹر، مسلمانوں کا یہ حال ہے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ہم بچوں کو کیا بتا رہے ہیں when we say these things؟ بچوں کی سائیکالوجی پہ ہم کیا اثر ڈال رہے ہیں just by saying that عجیب مسلمان لوگ ہیں. بچے کے دل میں گھن بیٹھنا شروع، نفرت بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے مسلمانوں کے بارے میں صحیح کہ مسلمان کس چیز کو صحیح ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ اسلام کو. ایسے ہی ایک سلسلہ چلتا ہے، ایسے ہی ایک سلسلہ چلتا ہے کرپشن کا، جو بنیاد بنتا ہے کسی کا ظلم، اور اس ظلم کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ فساد، بیمار دل، کرپٹ دل. پھر وہ سبب بنتا ہے ایسی بیماری کا جسے فساد کی شکل میں پھر دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر لوگ معصوم بھی دیکھتے ہیں، پھر تو ہر کوئی اس دیکھا نا، یہ ابھی جو وحاج نے بولا ہے فی الارض، پورے پلانٹ پہ. اب پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلسطین کے بچے ہی کیوں؟ فساد ہے کس کا؟ 53-55 اسلامی ملک ہیں، کسی جانور میں بھی ہمت ہوتی ہے اپنے بچے کو بچانے کی، اس سے بھی نیچے گر گئے. لیک آف morality سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہاں جی، morality کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ایک پیج پہ نہیں، اور جوس کو دیکھیں تو وہ ایک پیج پہ بھی ہے، ایک پیج پہ جن کی وجہ سے وہ یونائٹ ہو گئے اور وہ ڈومیننٹ ہو گئے. لیڈرشپ کی کمی مسلمانوں میں. بس اللہ رب جب العزت تک خلیفہ، جب تک ہمارا خلیفہ امت کا نہیں آئے گا، امت بنیں گے، امت ہی نہیں بنے نا ہم. نہیں، خلیفہ آئے گا نہیں، خلیفہ پیدا کرنا پڑے گا. بننا ہے یا پیدا کرنا پڑے گا؟
We can't say, oh, مہدی آئیں گے تو دلی آئے گی, چھوڑ دیں. لیکن امت نہیں ہے نا کہ درد کا اتنا احساس جو ہے سب کو ایک ساتھ اگر احساس ہو جائے تو سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اپنے درد کا احساس ہوتا ہے, اگر سب کے درد. جب آپ نیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر ایسے نہیں ہوتا. پھر آپ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ ہر بندہ نیک ہو. یہ تو ہے ایک شخص نے, ٹھیک ہے, جی. You need like ابھی وہ سوری حاج ساحل بھائی کے سیشن میں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے وہ ایک بندے کا مثال دے رہے تھے, لائک کہ جب اسے بہت زیادہ میرے خیال میں کیمبرج یونیورسٹی میں وہ تھا پروفیسر وغیرہ, ویری انفلوئنشیل پرسن, تو اس نے کہا کہ میں جا کے وہاں پہ اسرائیل میں دیوار کو پوجنا چاہتا ہوں. تو اس کے باس نے کہا, جو بھی تھا رابع, کہنے لگا نہیں, چھوڑ دے, وہ اتنا ضروری نہیں ہے, تیرا دیوار کو چومنا اتنا ضروری نہیں ہے. یہاں پہ 10 سال کے لیے جا, نئی نسل کی ذہن سازی, برین واشنگ میں تیرا کردار ضروری ہے. تو ہم نے اسلام کو کسی اور اینگل سے لیا ہوا ہے. اور انہوں نے, ابھی رستے میں ایک دفعہ بات ہو رہی تھی, ہم جا رہے تھے ہیوسٹن تو آسٹن, تو بات ہو رہی, تو میں نے کہا کہ یہ کیا چل رہا ہے. تو ایک بندہ کہنے لگا کہ پریزیڈنٹ تھا آئی تھنک اسرائیل کا, جو سب سے پہلا تھا میرے خیال میں, تو وہ جانے لگا ایک میٹنگ کے لیے. تو وہی دن تھا جس دن ان کی کوئی خاص دعا ہوتی ہے, جو دیوار کے پہ جا کے یہ دعا کرتے ہیں. تو اس کی بیٹی تیار تھی, کہنے لگی بابا ہم نے وہ دعا کا ٹائم ہے تو ہم نے دعا کے لیے جانا ہے. کہنے لگا بیٹا میں ٹائم ملا تو کر لوں گا, آپ کے سامنے مسلمانوں کی مثال ہے, کعبے کو چوم کے کعبے کی پوجا کر کے دیکھ لیا انہوں نے کیا حاصل کیا ہے. I got bigger plans to do or take care. دنیا جب عبادت اپنی جگہ پر اور مقاصد اپنی جگہ پر, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ چھوڑ کے مدینے گئے تھے, کیوں چھوڑ کے گئے تھے؟ سر ابھی مجھے عالمہ اپنے علماء کی سٹیج اس طرح لگتی ہے کہ جس طرح وہ کربلا ابھی چھوڑتا ہوں میں, چھوڑیں میں ایک تو کو نہ چھیڑیں, اس موضوع کو نہ چھیڑیں, کیونکہ it hurts me. I mean, it's not that you are going against you are talking against ulama, so it's because of I'm biased. No, it's not that. یہ مجھ میں بھی اتنی ہی پین ہے جتنی آپ بولنے والے ہیں. تو میں اس تکلیف کو نہیں نکالنا چاہتا اس کلاس کے اندر, ٹھیک ہے. آپ زیادہ پریشان ہو جائیں گے, بٹ آئی سی, ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے اس کو نہیں چھیڑتے سر, آج آپ کی ذمہ داری ہے. It's your responsibility. It's my responsibility. ٹھیک ہے, ہاں, it's my responsibility. آپ قرآن سیکھ رہے ہیں نا, آپ قرآن سیکھ رہے ہیں, جتنے لیول پہ آپ سیکھ رہے ہیں, جس معیار پہ آپ جا رہے ہیں, اگر آپ نے 10 پارے بھی اس طریقے سے پڑھ لیے نا, آپ وقت ڈال سکتے, مصیبت ڈال سکتے ہیں کسی بندے کو. آپ کا اپنا ہی ایمان آپ کے لیے کافی ہوگا. ٹرسٹ می, قرآن بڑی پاورفل شے ہے. آپ نکالا کریں ٹائم. ابھی ہم نے ایک لفظ پہ غور کیا ہے, تفسیدوا فی الارض کا آپس میں ربط قائم کیا ہے. دماغ کے اگر مختلف کھانے کھلنے شروع ہو گئے, ٹھیک ہے. انٹلیکچوئل پاور اتنی انکریز ہوتی ہے جب ہم قرآن کو ویسے سمجھیں جیسے قرآن ہمیں چاہتا ہے کہ ہم سمجھیں. اللہ رب العزت بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, 6 دفعہ, کہ ہم نے قرآن کو اتنا آسان بنایا, کوئی اس سے سبق حاصل کرے. واہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. غور سے پڑھیں تو لگتا ہے ہم خود ہی گنہگار ہیں, ساری ہر جگہ لگتا ہے خود ہی گناہ کر رہے ہیں, خود ہی فساد پھیلا رہے ہیں, خود ہی سب کر رہے ہیں. ظاہر حقیقت نظر آنی شروع ہو جاتی. اس لیے ابھی جو رسمی علماء بنے ہوئے ہیں, they have already done a lot of damage. میری آج ہی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, trust me, آج ہی ہماری وہ تفسیر کی کلاس ہوتی ہے مارننگ میں, تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایک طالب علم نے جو کہ 13 سال کا بچہ ہے, 13 سال کا بچہ, اس نے 3 پارے مکمل کیے ہیں, اور 3 پاروں کے اندر اس نے سود کے بارے میں آیات سمجھی, اور اس کی بہن کو بینک کے اندر ملازمت ملی اور وہ جاب کرنا چاہتی تھی. تو اس بھائی نے, 13 سال کے بچے نے اپنی بہن کو دلائل دے کر کے جاب سے روک دیا کہ یہ سود کا کام ہے. اور اتنے خوش ہو رہے تھے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں بچوں کو ترجمہ پڑھاؤں گا تو یہ نتائج نکلیں گے. امیجن, برائی اتنی کنٹرول ہوتی ہے قرآن کو سمجھنے میں. ابھی تو بچہ 13 سال کا ہے اور اس سے برائی نہیں برداشت ہوئی.
ابھی وہ ان کے پاس ایک اور بھی بیچ انہوں نے تیار کیا، وہ 13 بچے ہیں جو کہ 5 6 7 سال کے ہیں. انہوں نے سورہ فاتحہ ترجمے کے ساتھ یاد کرنے کے بعد چھوٹی چھوٹی صورتوں کو 8 یا 10 صورتیں بھی انہوں نے یاد کر لی لفظی ترجمے کے ساتھ، اور ساتھ میں زبانی یاد کیا. اور کہہ رہے مجھے تو لگا تھا کہ ان بچوں کو تو قرآن نہیں پڑھنا آئے گا، تو یہ تو ترجمہ ایسے اتنی دلچسپی سے یاد کرتے ہیں، شرارتیں بھی نہیں کرتے. وہ بچے کنٹرول بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں فکر ہے کہ بھائی سبق تھوڑا سا سبق تھوڑے نا، کافی سارا سبق ہے، یاد کرنا بڑے انجوائے کرتے ہیں. کہنے لگے کہ I enjoy when they read, I enjoy when they say this سبق is so cute. اور ہم ہیں کہ ہم نے کتنا وقت ضائع کیا، اور امیجن کریں کہ کتنی نسلیں ان کا ڈیمیج ہوا ہے جنہوں نے قرآن نہیں سمجھا. اور ابھی ایک میں نے مثال دی ایک بچے کی. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری سوال کوئی کرنا چاہے، کوئی کوشچن؟ پورے دنیا میں سب کو عربی کتنی آتی ہے اور قرآن بھی سمجھتے ہیں، سب دل کے اندر اترتا ہی نہیں اس کا، اگر معنی ہی نہیں قرآن اترتا. نہیں جو سمجھتے ہیں نا اترتا ہے، کوئی یہ بات نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں نا مطلب ان کے دل میں اس کو اترتا ہے. قائم نہیں کر پا رہے ہیں نا پورے دنیا پہ. کیوں نہیں ہم اپنے مسلمان لوگ اس کو کیوں نہیں نافذ کر پا رہے ہیں؟ یہ مشکل ہے. وہی خلیفہ آپ کے ہی آئے گا اندر تب آپ کے اندر بہت پیدا زیادہ ہوگا. شوق ہے، آپ کے اندر بہت زیادہ شوق ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنا بہترین طریقے سے کام لے رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہا. سر وہ جو آپ نے سورہ مائدہ کی ورس بولی ہے، وہ نمبر کیا ہے ورس کا؟ مسئلہ یو نو دا رول. اچھا سر، معذرت. ہاں جی، ترجمے کا پتہ ہے نا؟ چلو میں ترجمہ جی سنا دیتا ہوں. اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یا جو بھی ہم نے نازل کیا اس کو قائم کرتے، تو وہ اوپر سے آسمان سے اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی، پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. سر یہ بات میں سمجھا نہیں سر، یہ کیوں سر اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی کھاتے ہیں؟ مطلب آسمان سے بارش جو ہے وہ سبب بنتی ہے نا پیداوار کی. نعمتیں. ہاں. کوئی سوال ہے؟ اگر نہیں تو ٹائم ہو چکا ہے. انشاءاللہ we'll continue tomorrow. جو سیکھا ہے سکھایا ہے، صحیح بات پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.